الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری مسلمان خواتین، طالبات، معلمات، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا اس عظیم الشان نعمت پر شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں ایک دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، مدرسے کی نسبت سے، دین اسلام کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہونے کی اور علماء کرام کا بیان سننے کی اور دستار بندی کی مجلس کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ کے ہاں سے بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں. گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی بھی اگر مجلس ہو تو اس پر بھی بڑے انعام ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر آپس میں قرآن مجید کے احکامات کی بات سیکھنے سکھانے کی بات چیت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک خاص رحمت اترتی ہے جس کا نام ہے سکینہ. وہ اس سارے مجمع کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے اور اس رحمت کا یہ اثر ہے کہ دلوں کے اندر ایک خاص سکون، سرور، ایک لذت پیدا ہوتی ہے. اس کے اثرات چہرے پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. دوسری چیز فرمائی کہ غشیتہم الرحمہ، اس سارے مجمع کو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ڈھانپ لیتی ہے. جس طرح اس تمبو نے مجمع کو ڈھانپا ہوا ہے، فرمایا اسی طریقے سے سارے مجمع کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی. تیسری چیز فرمائی وحفتہم الملائکہ، اس سارے مجمع کو، مرد ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، جو بھی اس مجمع کے اندر آئے ہیں ان کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں. تو اب ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے چاروں طرف فرشتوں کا گھیرا موجود ہے. اگر ہمیں اور آپ کو کوئی فرشتہ آنکھ سے نظر آ جائے تو ہم کتنی توجہ سے بیٹھیں گے، کتنے دھیان سے بیٹھیں گے کہ دیکھو وہ فرشتہ کھڑا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر. ہم سب کا یہ یقین ہو کہ اس وقت ہمیں چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا. چوتھی نعمت اس مجمع کے لیے وہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ تعالیٰ اس مجمع میں شامل تمام لوگوں کا تذکرہ اللہ اپنی مجلس میں فرماتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں. اور جب یہ مجمع ختم ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، ہر ایک اپنے اپنے گھروں پر جانے لگے گا تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان قوموا مغفورا لکم، تم اس حال میں اب کھڑے ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے. وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، حتیٰ کہ تمہارے نامہ اعمال میں جتنی برائیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ برائیاں بھی ختم کر دیں، اللہ نے ان کو مٹا دیا، ان کی جگہ اللہ نے نیکیاں لکھ دی ہیں. یہ ہے اس مجمع کی برکت. اس کا یقین ہونا چاہیے. یقین ہوگا تو ہم بار بار ایسے مجمعوں کی تلاش کریں گے. اور ایک بہت آسان طریقہ، اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ رحمت برکت ہمیں روز ملے، یہ تو سال کا جلسہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے سال میں 1 یا 2 جلسے ہوتے ہیں.
اگر یہ سارا مجمع یہ فیصلہ کر لے کہ یہ رتبہ اور یہ فرشتوں کا اترنا ہمیں روزانہ حاصل ہو تو ہر مسلمان بھائی اپنے گھر میں، ہر مسلمان بہن اپنے گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں۔ بس اس یوں ہی کوئی مسلمان بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، اپنے گھر میں یا کمرے میں یا کوئی دکاندار دکان کے اندر بیٹھ کر، کوئی دفتر والا فارغ بیٹھا ہے تو وہ دفتر میں بیٹھ کر، کوئی آدمی کھیت میں بیٹھا ہے، رقبے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ ٹائم مل گیا، اس نے قرآن کھولا، پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تھوڑی سی تلاوت شروع کی، فوراً آسمان سے فرشتوں کی جماعت پھر وہیں پہنچ جائے گی۔ یہ ہم روز برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنے دیر تلاوت ہوتی رہے گی فرشتے موجود ہوں گے، جب تلاوت ختم فرشتے آسمانوں پر واپس چلے جائیں گے۔ ایک کتاب ہے فضائل اعمال، ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے فضائل صدقات۔ یہ تقریباً ہر مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، عالم اسلام کے چوٹی کے ایک بزرگ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ دونوں کتابیں لکھی۔ اس کے اندر کچھ حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے فضائل نماز، نماز پڑھنے پر تمہیں کیا ملے گا، قرآن کی آیتیں، حدیثیں۔ نماز با جماعت نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں۔ پھر آگے آتا ہے فضائل حکایات صحابہ، صحابہ کرام کے مرد، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے جوان کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں جس سے وہ اللہ کے اتنے پیارے بنے، ان کے قصے لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں۔ پھر آگے اس کا ایک اور حصہ ہے، اس میں آتا ہے فضائل قرآن، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر کیا ملے گا، حافظ بننے پر کیا ملے گا، حافظ کے باپ اور ماں کو کیا ملے گا، قیامت کے دن ان کا رتبہ کیا ہوگا، یہ حدیثیں اور تفصیلات اس کتاب میں۔ اسی کتاب میں ایک اور آگے حصہ ہے، اس کا نام ہے فضائل ذکر، کہ ہم اپنے اللہ کو جب یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اس ذکر کرنے پر مسلمان کو کیا ملے گا۔ جن کے امام بھی بغیر داڑھی کے، یہ حال ہو گیا مصر، اتنا دین نکل گیا ان کے اندر سے، سنت نکل گئی، حافظ قرآن نہیں ملتے وہاں۔ یہ جو مصر کے قاری ہیں نا، ان میں سے کوئی کوئی پورا حافظ ہوتا ہے، ورنہ یہ عام طور پر 3 یا 4 پاروں کے حافظ ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیا وجہ، کیوں نہیں ہے وہاں پر ایسا؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں دینی مدرسے ہی نہیں۔ اب جہاں مدرسے ہی نہیں ہوں گے تو وہاں سے حافظ کہاں پیدا ہوں گے؟ جہاں مدرسے نہیں ہوں گے وہاں سے امام کہاں پیدا ہوں گے؟ جس ملک میں مدرسے نہیں ہوں گے وہاں پر مفتی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جس ملک میں مدرسے نہیں ہوں گے وہاں پر داڑھی والے لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جس ملک میں مدرسے نہیں ہوں گے وہاں تراویح پڑھانے والا کون ہوگا؟ تو اس لیے ہمارے ملک پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا کرم۔ اگر پاکستان میں ایک سال میں 1.25 لاکھ بچے بچیاں حافظ بنتے ہیں تو شاید ملک مصر میں ایک سال میں شاید 1000 یا 2000 بنتے ہوں۔ اب آپ اتنے آگے ہیں ان سے ماشاءاللہ، اس لیے اپنے ملک کی برائی نہ کیا کریں۔ اس لیے یہاں پر ہمارے ملک کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی، اور خاص طور پر دعوت اور تبلیغ کا کام جو اللہ نے ہمارے ملک سے پوری دنیا میں پھیلایا اور پھیل رہا ہے، وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اپنے ملک کے اس لیے برائی نہ کیا کریں، اپنے ملک کی برائی نہ کیا کریں۔ ہمارے مولوی صاحبان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ تھوڑی بہت اصلاح کرنا تو ضروری ہے، اصلاح تو ہم کریں جب کسی میں کوئی اونچ نیچ نظر آئے، لیکن خام خواہ اپنے ملک کی برائی کرتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ہم اپنے ملک کی قدر کریں۔ ہمارے ملک میں اتنا دین ہے اس وقت بھی کہ دنیا کے شاید کسی ملک کے اندر، اور ہماری پبلک بہت دیندار ہے، ہمارے یہ عوام بڑے دیندار ہیں۔ اللہ کی قسم، جتنا پاکستان کے مسلمان اللہ کے دین پر اور رفاہی کاموں پر اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے عوام اللہ کے دین پر اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے عوام بھی بہت اچھے ہیں، اس لیے عوام کو بھی برا نہ کہا جائے۔
باقی کمزوریاں تو ہوتی ہیں، ان کو ہم نمازی بھی بنائیں گے، ان کو ہم سنت کی دعوت بھی دیں گے، اللہ کے احکامات پر بھی کھڑا کریں گے، وہ تو ہم سب کام کریں گے، لیکن برائی نہ کی جائے۔ ہمارے ملک کے شعبے اور ملکوں سے ابھی بھی بہتر چل رہے ہیں۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ مسجدوں پر پابندی لگ جائے، مدرسوں پر لگ جائے، ہمارا وہی حال بنے گا جو ان ملکوں کا لگ گیا۔ تو شکر کرنا چاہیے اپنے ملک کی، قدر کریں، بہت بڑی نعمت۔ ہمیں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا گاؤں بھی دکھایا، جس گاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی نا، حضرت اماں ہاجرہ جس گاؤں کی تھی، اللہ نے ہمیں وہ گاؤں بھی دکھایا، مصر کے اندر ہم وہاں بھی گئے۔ تو وہ لوگ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، پاکستانیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی ایک شادی بھی مصر میں ہوئی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی نا، یہ مصر کی رہنے والی تھی۔ قبطی قوم، فرعون اسی قوم سے تھا بڑا، قبطی قوم، تو اس کا سارا خاندان ابھی وہیں ہے۔ اللہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو ایمان دیا اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی بیوی بنی، تو حضور علیہ السلام کی ایک شادی مصر میں ہوئی۔ اس لیے یہ بڑے اچھے ملک ہیں، ہم پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کی نیت کریں، کیونکہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، ساری دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا پھیلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا، یہودی کا جنازہ، حضور علیہ السلام اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے واقعہ۔ لوگ سمجھے کہ حضور کو مغالطہ لگا ہے، حضور سمجھے کہ بھی شاید یہ کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہوگا، اس لیے روئے۔ لوگوں نے کہا حضور کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ جو سامنے سے گزرا۔ فرمایا ہاں مجھے بھی پتا ہے یہودی کا جنازہ ہے، میں اسی وجہ سے رویا ہوں۔ کہ حضور آپ کیوں روئے؟ فرمایا کہ اگر ہم اس کو ایمان کی دعوت دے دیتے اور یہ کلمہ پڑھ لیتا تو یہ ہمیشہ کی دوزخ کی آگ سے بچ جاتا، اب یہ بغیر کلمے کے مر گیا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ ہائے اب اس کا آخرت میں کیا بنے گا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، لیکن ہمارے دل سے انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر ہمارے اندر کم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بھائی انسانیت سے محبت کرے، تمام دنیا کے کفار کو کفر سے نکال کر ایمان میں داخل کرنے کی نیت کرے، محنت کرے، کوشش کرے۔ ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ تو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہوتی، لیکن محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ نے ہم سب کے ذمہ بنایا۔ تو ہم میں سے ہر بھائی راہ خدا میں نکل کر دین کی دعوت کا کام کرے۔ اور اب اس کے لیے اللہ نے ہمیں مہینہ دیا، مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں 2 قرآن ختم کرو، 10 پارے اور پڑھ لو، 70 پارے پڑھو، 70 پارے عام دنوں میں، جتنا ثواب ملے گا رمضان المبارک میں ایک پارہ پڑھنے پر اتنا مل جائے گا۔ اللہ نے ایسا مہینہ اب ہمارے اوپر ان قریب آنے والا ہے۔ تمام مسلمان بھائی روزہ رکھیں، روزہ فرض ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے، ایک روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ رات کی تراویح بھی پڑھیں، تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن رمضان میں سنت کا ثواب، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو سب تراویح پڑھیں گے نا انشاءاللہ، سب قرآن کی تلاوت روز کریں، اعتکاف بیٹھیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ خواتین اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالیں، مرد اپنے زیورات کی، اپنے دولت کی، پیسوں کی، چیزوں کی، دکانوں کی زکوٰۃ نکالیں اور دینی مدارس کو دیں، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، ان کو بھی دینا ہوتا ہے، لیکن دینی مدارس اس وقت سب سے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن کی بھی خدمت کر رہے ہیں، حدیث کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کے قلعے بھی بنے ہوئے ہیں، تو دینی مدرسوں کو آپ اپنی زکوٰۃ ضرور دیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں اور آج ماشاءاللہ ان کی دستار بندی ہو جائے گی،
اور ان کو آخری حدیث کا سبق پڑھایا جائے گا۔ اس طرح یہ بچے ہمارے ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے حافظ قرآن بنے، کتنے قاری قرآن بنے۔ یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ یہ دینی مدرسوں کی برکتیں، دینی مدارس کی برکتیں۔ ہم ان بچوں کو اور اپنی بچیوں کو جو عالمہ بنی دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیں، دین کے کاموں کے لیے، تاکہ یہ اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلائیں، قرآن پڑھائیں، جگہ جگہ درسگاہیں ہوں۔ دیکھو اسلام کے جو دشمن ہیں نا، وہ مدرسوں کے بہت پیچھے لگے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے نا پھر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں، اس لیے وہ مدارس کی بہت برائی کرتے ہیں، علماء کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے اثر نہیں لینا۔ یقین کیجئے دینی مدارس بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ آج اگر حدیثیں ہمارے ملک میں زندہ ہیں، قرآن زندہ ہے، دینی علوم زندہ ہیں، ان مدارس کی برکت سے ہیں۔ تو آپ سب لوگ اپنے بچے بچیوں کو مدارس میں داخل کریں گے نا انشاءاللہ، خود بھی تعاون کریں، اور یہ بڑی عمر کے لوگ بھی روزانہ 1 گھنٹہ علم پڑھنے کے لیے روزانہ فارغ کریں، ہر روز 1 گھنٹہ پڑھ لیا کریں علم، 20 منٹ قرآن اور یہ اپنا صورتیں ٹھیک کر لیں، 20 منٹ مسئلے مسائل، اور 20 منٹ کے اندر اپنی تجوید، اور یہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ بھی اگر ہم میں سے ہر بھائی دینی علم کے لیے نکال دے گا تو اس کے لیے بہت بڑی خیر ہو۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ بچیوں سے گزارش ہے کہ حدیث کا جو آخری باب ہے وہ نکال لیں، میں خود عبارت پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم سارے بھائی کوشش کریں التحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، قاعدے کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ ہمیں ہمیشہ حدیث کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے ران پر رکھ لے، چاہے ران پر رکھ لیں، یہ ادب ہے۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام کے مجمع میں آئے تھے، وہ ایسے بیٹھے تھے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کے قریب ملا دیے تھے۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں، اپنے رانوں پر رکھ لیے تھے۔ جب بھی بیان سنیں، درس میں بیٹھیں، کوئی مذاکرہ سنیں، ہمیشہ کوشش کیا کریں تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں، اس طرح بیٹھ کر یہ زیادہ افضل بیٹھنا ہے۔ ہاں تھک جائیں تو اپنا پہلو بدل لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ باقی اس کا ترجمہ تشریح جامعہ کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ انشاءاللہ انہوں نے بیان کر بھی دی ہوگی، نہ کی ہوگی تو وہ کسی سبق میں بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔